سر یہ کیا اتنی جلدی کیا تھی، یہ کیا معاملہ؟ اور یوں لگ رہا ہے، ویسے یہ میں غلط تو نہیں سوچ رہا، ایسے لگ رہا ہے جیسے آج ہی عدت کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے اندر پھر عبدالقادر ٹرسٹ والے کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. یہ کل ملا کے کوئی سینچری سزاؤں کی سالوں کی پوری کرنی جیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لیگلی اس کو کلیریفائی کر دیا جائے کہ جو سائفر کے اندر جو 24 سال کی سزا کا ذکر ہے وہ 24 نہیں ہے، وہ 10 سال ہی اس کی ہوگی، چونکہ اسی ججمنٹ کے اندر سیکشن 382 کا بینیفٹ ہے اور وہ کنکرنٹ چلے گی، وہ 10 سال سے زیادہ نہیں ہے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی میں تھوڑا سا یہ ہو کہ وہ لا کے مطابق بھی چل رہا ہے نا تھوڑا سا ساری اکٹھی چلے گی. میں ویسے کہہ رہا ہوں مل ملا کے جو سال بنتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی کے خلاف چارج ہوتا ہے تو اس ایف آئی آر کے اندر کئی سیکشنز ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان سارے سیکشنز کو کوئی جج ایڈریس نہ کرے، یا آپ کو اس سے ایکوٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کے اوپر آپ کو سزا دینی پڑتی ہے. تو وہ جو نیب کا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اس وقت اس کے اندر سائفر کے اندر 10 سال ہے. اب آ جاتے ہیں نیب کے اوپر. نیب کے اوپر یہ ہے کہ سیکشن 9 اور سیکشن 15 جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ سیکشن 9 کے اندر آپ کو کنوکٹ کر دیا جائے تو اس کے اندر 14 سال کی سزا ہے، اور سیکشن 15 جو ہے وہ نیب کا لا ہے جس کے اندر اب یہ اس کے اندر اگر آپ ان دو ججمنٹس کو دیکھیں جو دونوں آئی ہیں، سائفر کی بھی آئی ہیں اور اس کے اندر جو توشہ خانہ کی بھی ججمنٹس آئی ہے، توشہ خانہ والی ججمنٹس کے اندر تو دونوں کا 342 کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور یہ کسی بھی ٹرائل کے لیے باجوہ صاحب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چارج شیٹ فریم کرتے وقت ایکیوز کا ہونا، کراس ایگزامینیشن کے وقت اس کو رائٹ آف کاؤنسل آف ہز چوائس دینا، اور 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مسٹ ہے، چونکہ اس کے اندر دو بڑی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کے خلاف کیس درج کیوں کیا گیا ہے، چونکہ وہ جتنی بھی ایویڈنس آئی ہوتی ہے اس کو ڈسکارڈ جو ہے ایکیوزڈ کے اوپر ایک دو ایڈوانٹیج لا دیتا ہے. ایک وہ صرف کہہ دے 342 کے اندر لکھ کے دے دے کہ جی کہ میرا یہ ڈیفنس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی انڈر اوتھ جو ہے وہ جب بیان دیتا ہے تو دوسری سائیڈ اس کو کراس ایگزامن دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ساری چیزیں لیگیلٹی کے ساتھ جائیں گی ہائی کورٹس کے اندر تو میں بارہا اس چیز کے اندر کہہ چکا ہوں کہ اس کے بڑے برائٹ چانسز ہیں کہ یہ کیس ریمانڈ ہوگا، سیٹ اسائیڈ ہوگا، واپس آئے گا. اور جو چیز اس ججمنٹ کے اندر جو دونوں کے اندر آبزرو آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایکیوز نے کوآپریٹ نہیں کیا. اور اگر یہ عدالت کے اندر یہ ثابت کر دیتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ جی ہمارا فالٹ نہیں ہے، ہمارے لائرز بھی موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورا کیس کو لے کے چلیں، تو عدالت اس سٹیٹمنٹ یا انڈرٹیکنگ کی بنیاد کے اوپر اسے ریورس کرے گی اور ریورس کر کے ٹرائل کورٹ کو کہے گی کہ آپ ان ساری چیزیں. اچھا، اس کا یہ ایک وہ چیز. اب دوسرا اس کا ہے لیگل اینگل جو ہے. اب لیگل اینگل اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ دو کیسز کے بعد، تیسرے پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے چونکہ پیورلی ایک فیملی میٹرز ہے، اور اگر اس کیس کے اندر باجوہ صاحب ان کے فارمر ہسبینڈ نہ آتے تو شاید بات اس نوبت تک نہیں جانی تھی. چونکہ اب وہ آ گئے ہیں، وہ فیملی جانے، ان کا معاملہ جانے. یہ جو دو کیسز ہیں یہ بڑے کیسز ایسے ہیں کہ جن کے لیگلی بات کی جا سکتی ہے. ایک ہے سائفر کا کیسز. اگر سائفر کے اندر 342 کی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ جو انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی 27 مارچ 2022 سے، اس کے اندر آج تک کنسسٹنسی آ رہی ہے. اور 342 کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا پیرافریز جو ہے وہ میں نے اس کو ویو کیا، اور اس ویو کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرا سوال حافظ صاحب پھر وہیں کا وہیں ہے، اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سزا ہو گئی ہے، دوسرا پھر 342 کا بیان ریکارڈ نہ کرنا، پھر اس کے بعد جس طرح کا گواہ پیش کیا گیا، پھر جس طرح کی ویلیویشن کی گئی، کیا جلدی کیا تھی؟ سمپل سا کہتے ہیں، میں عارف صاحب نہیں جلدی نہیں ہونی چاہیے نا. ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، موقع ملنا چاہیے، انصاف کی کریڈیبلٹی آنی چاہیے تاکہ اس کے آپٹکس ٹھیک رہے. اب دیکھیں نا کہ اگر اس طرح تھوڑا سا پروسیس یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے نا اس کے اندر ایک تو یہ کہ جلدی نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ 1992 کے اندر اپنے ایک فیصلے کے اندر یہ قرار دے چکی ہے کہ عدت کی مدت 39 دن ہے. ماتحت عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ فالو ہوتا رہا ہے، اسی کو پریسیڈنٹ بنا کے ماتحت عدالتیں فیصلے دیتی رہی ہیں. یہ جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آیا تھا وہاں پہ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی یہ کہہ چکے کہ یہاں پہ 48 دن گزر چکے ہیں. حافظ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لگ یوں رہا ہے کہ ماتحت ترین عدالت جو ہے اس وقت جو کیس سن رہی ہے اب وہ سپریم کورٹ کا، مجھے تو ایسے پتہ نہیں کیوں شک سا پڑ رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہی الٹا دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے وہ 1992 پچھلے سارے فیصلے منسوخ. صرف مجھے اب 2-3 منٹ آپ نے دینے اس کے اندر. پہلے جو دو جس کی طرف میں پہلے جا تھا کہ جو سائفر والا اور جو آپ کا توشہ خانہ والا ہے، اگر اس ججمنٹ جو دونوں آئی ہیں تو اس کے اندر دیکھا جائے تو جو ایکیوز سائیڈ ہے اس کی طرف ایک اوائیڈنس بھی ہے کہ وہ اپنے لائرز کو بھی نہیں لے کے آ رہا،
342 کی سٹیٹمنٹ کے اندر بھی آپ ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. اس کے بعد یہ ہے نہیں بات سن لیں نا, پھر ایک ون سائیڈڈ سٹوری انہوں نے چلائیں کہ صرف آپ یہ کہیں کہ جج نے کر دی ہے. اب جج نے ایک کیس کے اندر 77 صفحے لکھے ہیں. میں آپ کو ویسے ٹو سائیڈڈ سٹوری بتاؤں, ایک چھوٹی سی. نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ کیس کے اندر بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 7 دن دیے گئے تھے, ادھر 7 گھنٹے نہیں دیے. نہیں تو جب 7 دن دیے گئے تھے تو سزا کس پہ ہوئی تھی؟ آپ کو پتا ہے کس چیز پہ سزا ہوئی تھی؟ ایون فیلڈ کیس. نہیں چلے سپریم کورٹ کے اندر سزا ہوئی اقامے کی بنیاد کے اوپر, اور کیس نہیں تھا. اچھا نیچے والا جو تھا جب اپیلز لگی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کا ان ایون فیلڈ سے کنیکٹ کیا ہے, تو کوئی ایویڈنس ایک آئی تھی اس کنیکٹ کرنے والی, کیا اس کی ویلیویشن میں نہیں دیکھیں. جب آپ جب انہوں نے خود کہہ دیا ان کے بیٹے نے کہ الحمدللہ یہ فلیٹ سنبھالے ہیں, جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہیں وہ ذرائع, تو پھر کہاں رہ جاتی ہے؟ الحمدللہ جو ہے آپ کا جن صاحبان کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ محمد بشیر جو ہے مرد مومن ہے, تو وہ سارے پولیٹیکل. اچھا ایک یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عدالت کرے گی لیگلی طور پہ. جو دونوں کیسز ہے سائفر والا اور جو آپ کا توشہ خانہ والا, یہ دونوں ایڈمیشن کے کیسز ہیں. اگر میرٹس پہ جائیں گے تو لیگل سٹریٹجی کی بجائے پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر فارمر پرائم منسٹر یا ان کے ساتھ والے رہیں گے تو ان کے لیے چیلنجز آئیں گے اور شاید ججمنٹ ریورس بھی نہ ہو. لیکن اگر لاک پوائنٹس پہ آئیں گے تو شاید اس کے اندر کو روم نکل آئے. اب دوسری جس چیز کے اندر آپ بات کریں نا, بار بار آپ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ کہتے ہیں 2 پیرامڈز ہیں. ایک وہ پیرامڈ ہے جو ہمارے شرع حنفی کے مطابق جو ہے اس کے اندر ایک پیریڈ ٹائم ہے, اور وہ ہے 90 دن کا ٹائم, کہ اس کے اندر آپ کو وہ عدت گزارنی چاہیے. اب اس کے بعد ایک ججمنٹس آ گئی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے آپ نے 38 دن کا بھی کہا ہے, 48 دن کا بھی کہا ہے. اس کیس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ اس وقت وہ آیا تھا کہ جب آپ کا لیگل ہیز والا معاملہ آیا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچے کی ولدیت یا کس طرح اوکے منیمم ٹائم ہے. چونکہ وہ ہیز والی بات اس لیے آتی ہے کہ تاکہ اس کی ولدیت کے اوپر باجوہ صاحب اب اس کیس کے اندر یہ ہے, ان 2 کیسز کے اندر جو فارمر ہسبینڈ تھے وہ مدعی نہیں تھے. اس کے اندر ایک فارمر ہسبینڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اور اس کے اندر بھی ایڈمیشن ہے. وہ ایڈمیشن اس لیے ہے کہ اگر آپ کا جو شرع محمدی کے مطابق آپ کا پیریڈ تھا, تو اگر آپ 38 دن کوئی بنچ مارک کرتے ہیں تو دوسرا نکاح کی ضرورت کی. اب اس کا مطلب مجھے تو یوں ہی سمجھ آتا ہے کہ اب ہم کہیں کہ نہیں فقہ حنفی نہیں, اس کو فقہ مالکی حنبلی یا شافعی کے مطابق اپنی مرضی کا. نہیں, پاکستان کے اندر باجوہ صاحب پاکستان کے اندر جنرلی جو ہے وہ فقہ حنفی کو ہم فالو کرتے ہیں, یا ہم کہیں گے شیعہ ہیں یا ہم کہیں گے فقہ حنفی. اب اس کے اندر ایک بنچ مارک ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک صاحب یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو نکاح ہوا ہے اس کے اندر عدت کے اندر ٹائم نہیں ہے, اور دوسرا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عدت والا مطلب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ نکاح جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس ٹائم کے اندر. اور اس کا وہ کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ طلاق کی بدل دیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی پہ اس طرح کی ڈیبیٹس نہیں ہونی چاہیے. نہیں بھائی صاحب یہ ٹی وی پہ ڈیبیٹس نہیں ہونی چاہیے, ایک پرسنل معاملہ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. چونکہ ان چیزوں سے میرا خیال ہے کہ جو فیملی میٹرز ہے وہ بھی خراب ہے, اور نہ یہ لیگل ڈیبیٹس کے اندر آنا چاہیے اس طرح کی, اور نہ ہی اس طرح کے کیس چلنے چاہیے. یہ کسی طرح اس سوسائٹی کے لیے ہم آج کے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف یہ ہے, دوسرا اس طرح یہ ہے. چھوٹا سا جواب دیجیے گا. میں پھر عارف چودھری صاحب کی طرف جاتا ہوں. آج کے اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں آپ نے؟ جی کافی دیکھیں. یہ سر ساروں نے ڈسکس کر کے اور کس اینگل سے غلط نہیں ہونا اللہ کی پناہ. اور میں تو صرف لیگل اینگل باجوہ صاحب ایک ٹائم کم ہے, اس کو لیگلی طور پہ اور اس طرح یہ نہیں آنا چاہیے, اور اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کمپلینٹس کر کے جو ہے وہ اپنی عزت کو بھی اس طرح بنا ہوا ہے, دوسروں کی بھی بنا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں, اخلاقی پہلو بالکل ڈسکس کرنا ہے. عارف چودھری صاحب آپ کی رائے کے اندر جو سپریم کورٹ کی ایک نظیر فالو ہوتی رہی, ماتحت عدالتیں اس کو اسی کی بنیاد پر فیصلے دیتی رہیں, اس دفعہ لگ رہا ہے اور وہ اس کی کچھ توجہ بھی دی ہے. نہیں جب عدالت آئے, عدالت کا فیصلہ تو نہیں آ رہا بھی آیا نا, جب فیصلہ آئے گا تو آپ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ اس شخص کا خلاف پیٹرن نظر آ رہا ہے نا. نہیں پیٹرن کیا ہو سکتا ہے وہ فالو کر لے, اور اگر کوئی جسٹیفائی کرے گا آ گیا تو کل میں آپ سے پوچھوں گا. نہیں باجوہ صاحب اگر وہ کرے گا تو ریورس ہو جائے گا نا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ صرف ہمیں ایک ہی چیز ہو جائے. میں عارف چودھری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا لیگلی یا مورلی کر کے ہمیں اس طرح اس کی نیٹی گریٹی کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ پرسنل معاملہ ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کورٹ نے کیس اٹھایا ہوا ہے باجوہ صاحب, یہ ہماری سوسائٹی کے لیے مجھے آج جو دیکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پھر غلط اٹھایا ہوا کیس کورٹ نے. اسے بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا نا, جب اس نے دے دی ختم ہو گئی بات. عارف چودھری صاحب کی طرف میں جانا ہے. عارف چودھری صاحب آپ کی سب معاملے پر آیا کیا ڈسکشن آپ نے سن لی ہے, آرگیومنٹ بھی آپ نے سن لی ہے. میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب جو بے چینی ہے نا اس کا علاج کر لیں, چونکہ انہیں چین نہیں آ رہا کہ جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ جناب اس میں غلطی جو ہے
وہ کاؤنسلز کی ہے. یہاں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کسی شخص کو تحقیق کرنے کے لیے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یعنی یہ سارا معاندانہ عمل ہے وہ نہیں، وہ چاہتے ہیں. اب جج صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ نے کیس ہی غلط اٹھایا ہے، اخلاقی طور پہ اٹھانا نہیں چاہیے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. حافظ صاحب اپنے آپ کو اتنا جذباتی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بات ہی نہیں کرنے دیتے کہ جی نہیں یہ آنا نہیں چاہیے. جب معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، اخباروں کی زینت بن گیا ہے، خود باپ کو یعنی جو خامد تھا اس کو پیش کر دیا گیا ہے اور وہ آ کے کہہ رہا ہے اور اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، تو ہماری ڈسکشن ہونی چاہیے. میں ایک لمحے کے لیے صرف آپ سمجھتے ہیں یہ سارا پلانٹیڈ ہے چوہدری صاحب؟ میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیکنڈ، نہیں وہ دیکھیں نا چوہدری صاحب پرسنز چوہدری صاحب بات سن، میں نے ایک بات کی، میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اب آج ہے نا عدالت کے اندر کیس ہے، اخباروں کے اندر ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، نہیں آنا چاہیے اس چیز کو. تو بس کریں، آپ نے کہہ دیا آنا چاہیے، اب مجھے بات کرنے دے دیں. عمران یعقوب صاحب نے فرمایا کہ جناب دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ اس حوالے سے ضرور دیکھیں کہ یہاں یعنی اس حد تک آپ چلے گئے کہ آپ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ایک تو جلدی والی بات انہوں نے کی، اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھی کہ جناب مجھے سب کچھ یعنی معلوم ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس میں اختلاف میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ وہ سزائے دلوا رہے ہیں. تو یہ پہلی بات میں عرض کر دوں، اس کا جواب ایک لمحے میں. یہ حکومت جو قائم ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ دراصل نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس کے بعد یہ جو 16 یا 18 ماہ کا دور تھا یہ سارے کا سارا نواز شریف کا دور تھا. اور اس سارے عرصے میں جو حکومتیں بنائی گئی کیئر ٹیکر وہ نواز شریف صاحب. میں کہہ رہا ہوں لیٹس موو آن، ٹائم اصل میں نہ تھوڑا، میں نے عمران صاحب کی طرف پھر دوبارہ بھی جانا ہے، ذرا یہ عزت والے معاملے میں اپنی رائے دے دیں اس کیس کے اوپر. یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ قانون فالو نہیں ہو رہا. اب حافظ صاحب نے یہ درمیان میں ایڈ کر دیا کہ جی یہاں اس میں مختلف تھا، یعنی کمپلیننٹ مختلف تھا، اب تو کمپلیننٹ جو ہے وہ خامد آ گیا. میرے نزدیک جب طلاق ہو جاتی ہے تو سب سے زہریلا گواہ جو ہوتا ہے وہ زہریلا کمپلیننٹ جو ہوتا ہے وہ خامد ہوتا ہے، سابق خامد، کہ جس کو وہ بیوی چھوڑ کے گئی ہے. لہذا قانون کو اس پیمانے پہ چلنا چاہیے جو لا نے دیا ہے، اور جو لا وہی ہے جو سپریم کورٹ نے بیان کر دیا، اور باقی شریعت وہ ہے کہ جو اس کا تصور یہ ہے کہ درمیان میں ٹائم اس لیے عدت کا رکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک.